बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से तमाम देखने और चाहने वालों को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको लाहौर स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह करेंगे। नाजरीन, लाहौर स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान सिंगापुर की आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी सुरवाना जुरांग ने डिज़ाइन किया है। सुरवाना जुरांग दुनिया भर में स्मार्ट सिटीज़ की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के हवाले से खुसूसी शोहरत की हामिल है। सुरवाना जुरांग के 80 से ज़ायद ममालिक में 120 दफातर हैं, जिनमें 16,000 के करीब माहिरीन अपनी बेहतरीन खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। स्मार्ट सिटीज़ की तामीर के हवाले से, इसकी डिज़ाइनिंग के हवाले से सुरवाना जुरांग जो है वो बेहतरीन खिदमात फराहम करती है और बेहतरीन डिज़ाइनिंग और उसकी अच्छे अंदाज में एग्जीक्यूशन जो है ये सुरवाना जुरांग का तुरा इम्तियाज़ है। लाहौर स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान के हवाले से बात की जाए तो अभी तक जो हमारे सामने तफसीलात आ सकी हैं उनके हवाले से आज आपको तफसीली तौर पर आगाह करने जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे ये वीडियो मुकम्मल देखें। हम आपको तमाम ब्लॉक्स के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह करेंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नाजरीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि ये लाहौर स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान है। ये मास्टर प्लान सुरवाना जुरांग की जानिब से डिज़ाइन किया गया है। सुरवाना जुरांग जो है, जैसे कि हमने आपसे पहले गुजारिश की कि सिंगापुर से इस फर्म का ताल्लुक है और ये जो है दुनिया भर में स्मार्ट सिटीज़ की मास्टर प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और एग्जीक्यूशन के हवाले से शोहरत याफ्ता है। और इससे कबल कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की मास्टर प्लानिंग भी सुरवाना जुरांग ने ही की है। अब लाहौर स्मार्ट सिटी का ये जो मास्टर प्लान इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये भी सुरवाना जुरांग की जानिब से डिज़ाइन करता है। अब अगर मास्टर प्लान के हवाले से कैटेगोरिकली बात की जाए तो इस वक्त जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो है ये लाहौर स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान है। और इसमें आपको अगर मैं तफसील से बताऊं तो ये जो रोड आपको नज़र आ रही है ये N5 GT रोड है और ये जो N5 GT रोड है इस साइड पे गुजरांवाला है और इस साइड पे लाहौर है। तो अगर आप गुजरांवाला से लाहौर की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको यहाँ पर इस मुकाम पर आके आपको काला शाह काकू इंटरचेंज नज़र आता है। जो ही आप काला शाह काकू इंटरचेंज से लाहौर एयरपोर्ट की तरफ टर्न करते हैं या लाहौर से आलकोट मोटरवे की तरफ और रिंग रोड की तरफ टर्न करते हैं तो आप ये रोड जो है ये कनेक्टिंग रोड जो लिंक रोड है जिसको लाहौर ईस्टर्न बाईपास भी कहा जाता है, ये रोड आपको नज़र आती है। जैसे ही आप काला शाह काकू से 1.5 से 2 किलोमीटर आगे आते हैं और सफ़र करते हैं इसी रोड पे तो आपको लेफ़्ट साइड पे लाहौर स्मार्ट सिटी का रकबा नज़र आ जाता है। अब अगर इसके मास्टर प्लान के हवाले से कैटेगोरिकली बात की जाए तो सबसे पहले आपको इस मास्टर प्लान में नज़र आता है ये एक्सेस जो है ये आपको नज़र आ रही है। इस एक्सेस के साथ ये गेट प्रीसेंट है। गेट प्रीसेंट बेसिकली ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। ताहाल इस हवाले से कंपनी ने किसी भी किस्म की कोई बुकिंग कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से ऑफ़र नहीं की, ना ही गेट प्रीसेंट के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा तफसीलात अभी तक सामने आई हैं, बल्कि इब्तदाई तौर पर ये गेट प्रीसेंट जो है ये आपको फर्स्ट एक्सेस के साथ नज़र आ रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में भी जो गेट प्रीसेंट बनाया गया था जो कि मेन बुलेवर्ड था और मेन बुलेवर्ड के दोनों अतराफ में जो गेट प्रीसेंट था उसको अभी तक जो है उसकी तमाम तर तफसीलात सामने नहीं आई। उम्मीद की जा रही है कि मुमकिन है कंपनी ये जो कमर्शियल एरिया है इसको अपने पास ही रखे या कल को इसको बुकिंग के लिए ऑफ़र करे और यहाँ पर बड़े मेगा लेवल के जो है वो शॉपिंग मॉल्स और दीगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए गेट प्रीसेंट को डिज़ाइन किया गया है। तो इसी तरह लाहौर स्मार्ट सिटी में भी ये गेट प्रीसेंट डिज़ाइन किया गया है और इस हवाले से अभी तक तफसीलात कंपनी की जानिब से आना बाकी है। इसके साथ सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली बेसिकली एक IT रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा है। इससे कबल इस्लामाबाद में जो लाहौर स्मार्ट सिटी की मदर कंपनी है हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड, तो हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में भी सिलिकॉन वैली का कॉन्सेप्ट दिया है। ये बेसिकली एक IT से रिलेटेड एक बहुत मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें जो IT के हवाले से फ्रीलांसर्स हैं उनको डेस्क स्पेसेस फराहम की जाती हैं और इसके साथ साथ उनको ऐसा एक वर्किंग एनवायरनमेंट फराहम किया जाता है जिसमें वो अपनी खिदमात को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। तो ये सिलिकॉन वैली के लिए जगह मुख्तस की गई है। इसके साथ आप देखते हैं कि मेन रोड के बिल्कुल साथ जो है ये ओवरसीज़ ब्लॉक ये डिज़ाइन किया गया है। ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से बता दूं कि ओवरसीज़ ब्लॉक में ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम जो मेंबरान हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के जो कि ओवरसीज़ हैं और उन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक में अपनी बुकिंग करवाई है, मुमकिन है कि उनका प्लाट इस ओवरसीज़ ब्लॉक में हो। ये ओवरसीज़ ब्लॉक जो है इसके अलावा भी लाहौर स्मार्ट सिटी में मुख्तलिफ ओवरसीज़ ब्लॉक्स आपको नज़र आ सकते हैं, जैसे ये भी ओवरसीज़ ब्लॉक का एक हिस्सा है, ये ओवरसीज़ ब्लॉक है। इसके अलावा ये आपको थीम पार्क के साथ ओवरसीज़ ब्लॉक नज़र आ रहा है।
رہا ہے. تو یہ جو مین روڈ کے ساتھ ہے یہ ایک بہت بڑا پیچ اوورسیز بلاک کا ہے. تو جن لوگوں نے اوورسیز بلاک میں بکنگ کروائی ہے ممکن ہے ان کی بکنگز ان کے پلاٹس جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں پر ہوں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری سائڈ پہ جہاں پہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے قریب جو ایک لوپ ابھی آپ کو نظر آتا ہے جس سے آپ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ انٹر ہوتے ہیں, اس لوپ کے ساتھ یہاں سے بھی ایک انٹرنس دی گئی ہے. یہ ایک بڑی انٹرنس ہے کمپیریٹیولی دوسری انٹرنس کے, اور ممکن ہے کہ مین بلیورڈ اس سائڈ پہ بنائی جائے. یہ جو انٹرنس ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں اطراف میں فارم ہاؤسز جو ہے یہ ڈیزائن کیے گئے ہیں. یہ لش گرین فارم ہاؤسز بنائے جائیں گے, اور اس کے ساتھ آپ آگے دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ بھی فارم ہاؤسز کا بلاک بنایا گیا ہے. فارم ہاؤسز ابھی تک کمپنی نے آفر نہیں کیے, لیکن ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں کئی فارم ہاؤسز بھی آفر کر دیے جائیں, تو جن لوگ فارم ہاؤسز میں بکنگ کروائیں گے ان کے پلاٹس فارم ہاؤسز اس لوکیشن پر آئیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں, آپ کو اس انٹرنس کے ساتھ دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے یہ اوورسیز بلاک ہے. یہ اوورسیز بلاک کا ایک چھوٹا سا پیچ ہے جو کہ مین بلیورڈ کے ساتھ رکھا گیا ہے. اس کی دوسری سائڈ پہ تھیم پارک بنایا گیا ہے. یہ تھیم پارک جو ہے امید کی جا رہی ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت اور جدید قسم کا تھیم پارک بنایا جائے گا, اور لاہور میں ٹورزم کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے اس تھیم پارک کو بہترین انداز سے ڈیولپ کیا جائے گا. اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے یہ سلیکون ویلی اور تھیم پارک کی دوسری سائڈ پہ آپ کو ایگزیکٹو اوورسیز بلاک نظر آتے ہیں. یہ پورا اوورسیز بلاک ہے. اس اوورسیز بلاک میں ایسے تمام ممبران جنہوں نے اوورسیز بلاک میں بکنگ کروائی ہے ممکن ہے کہ ان کے عام طور پر جب یہ جو اوورسیز بلاک کے جو سوسائٹی کے گیٹ سے تھوڑا پیچھے ہوتے ہیں عموماً یہ چھوٹی کٹنگ ہوتی ہے اوورسیز بلاک کی, تو ممکن ہے کہ یہاں پہ شاید 5 مرلہ کے جو پلاٹس 5 اور اس کے علاوہ اگر مستقبل میں 7 مرلہ کے پلاٹس آفر کیے جائے تو ممکن ہے کہ وہ اس بلاک میں ہوں گے. لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی آفیشیل تفصیلات نہیں ہیں, اور یہ جو تفصیلات ہیں یہ میں آپ کو ایک ایسی توقع ظاہر کر رہا ہوں کہ عموماً جو ہے یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے, تو ممکن ہے کہ اس میں بھی لاہور سمارٹ سٹی میں بھی یہی طریقہ کار اپنایا جائے. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تھیم پارک کی دوسری سائڈ پہ ایک چھوٹا سا پیچ جو ہے یہ ایگزیکٹو بلاک کا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, یعنی ایگزیکٹو بلاک اور اوورسیز بلاک یہ پورے اس پیچ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو یہ جو بلو ایریا نظر آ رہا ہے یہ ممکن ہے کہ لاہور سمارٹ سٹی کا جو کمرشل ہب ہے یا سینٹرل کمرشل ہب ہے یہ بنے یہاں پر, کیونکہ عموماً سوسائٹیز میں ایسی لوکیشن پر جو ہے وہ جس طرح آپ اسلام آباد کے سیکٹرز میں دیکھتے ہیں مرکز بنائے جاتے ہیں, تو یہاں پر ممکن ہے کہ بہت بڑا مرکز یا جو کمرشل ہب ہے فائنینشیل ہب ہے وہ بنایا جائے. اس حوالے سے ابھی تک نہ ہی تو کمرشل پلاٹس کمپنی کی طرف سے آفر کیے گئے ہیں اور نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی زیادہ تفصیلات شیئر کی گئی ہیں, تاہم ماسٹر پلان میں جو تفصیلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ اس سائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن ڈسٹرکٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. ایجوکیشن ڈسٹرکٹ کے ساتھ یہ ہیلتھ ڈسٹرکٹ ہے, ہیلتھ کیئر ڈسٹرکٹ ہے. یہ ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ہے جو ہے اس میں بین الاقوامی معیار کے اسکول کالجز اور یونیورسٹیاں یہاں پر انشاءاللہ مستقبل میں آپ کو نظر آئیں گی. اسی طرح جو ہیلتھ کیئر ڈسٹرکٹ ہے اس میں بھی آپ کو بہترین میڈیکل کی فیسلٹیز فراہم کی جائیں گی, اور شاید یہاں پر کچھ میگا انفراسٹرکچرز ڈیولپ کیے جائیں گے جن میں کچھ ٹیچنگ ہاسپٹلز اور میڈیکل کالجز جو ہے یہ بنائے جانے کا قوی امکان ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو جو گرین ایریا نظر آ رہا ہے سارا یہ گولف کورس کا ایریا ہے. کیپٹل سمارٹ سٹی اسلام آباد میں پیٹر ہیراڈائن جو ہے وہ اس وقت 18 ہول گولف کورس بنا رہے ہیں. 18 ہول گولف کورس جو ہے یہ دنیا کا ایڈوانس ترین اور ماڈرن ترین گولف کورس ہوتا ہے, تو اسی طرح یہاں پر بھی 18 ہول گولف کورس بننے کے قوی امکانات ہیں, اور کمپنی کی طرف سے جو تفصیلات ابھی تک سامنے آئی ہیں اس میں یہ جو گولف کورس ہے یہ 18 ہول گولف کورس ہی بنایا جائے گا. اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اگین ایک بلاک جو ہے وہ فارم ہاؤسز کا آ گیا. اس فارم ہاؤسز کے بلاک میں جو ہے وہ فارم ہاؤسز فراہم کیے جائیں گے. فارم ہاؤسز کے بلاک کے ساتھ ایگزیکٹو بلاک ہے, اس کے ساتھ دوبارہ ایگزیکٹو بلاک ہے, اور ایک چھوٹا بلاک اور ایگزیکٹو بلاک کے حوالے سے یہاں پر آپ کو ڈیزائن میں نظر آ رہا ہے. یہ جو ہے یہ جو اوور آل ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریزیڈینشل ایکٹیویٹی کے لیے ہی یہ ایریا مختص کیا گیا ہے, کیونکہ لاہور سمارٹ سٹی کا یہ قوی عزم ہے کہ لاہور کے باسیوں کو اور اس کے علاوہ جو لاہور سمارٹ سٹی کے ممبران ہیں ان کو بہترین قسم کی جو ہے وہ رہائشی سہولیات فراہم کی جائیں. جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک سمارٹ سٹی بننے جا رہا ہے, تو اس طرح یہاں پر آپ کو دنیا کی جدید ترین جو ہے رہائشی سہولیات انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گی. ایسے تمام ممبران جو یہاں پر پلاٹس بک کرواتے ہیں. یہاں پر بھی آپ کو ایک ایگزیکٹو بلاک نظر آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو دوبارہ فارم ہاؤسز کا ایک بلاک نظر آ رہا ہے.
یہ جو ایگزیکٹو بلاک ہے اس میں بھی ریزیڈینشیل ایکٹیویٹی ہوگی، فارم ہاؤسز، یہ گولف کورس کے ساتھ ہے، تو یہ ایک انتہائی گرین اور سرین انوائرمنٹ یہاں پہ آپ کو مل سکتا ہے۔ تاہم ابھی تک کمپنی نے فارم ہاؤسز آفر نہیں کیے، جب کمپنی فارم ہاؤسز آفر کرے گی تو ہم آپ تک یہ تمام تر تفصیلات فارم ہاؤسز کے حوالے سے بھی پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہاں پر اگین ایک ایگزیکٹو بلاک نظر آ رہا ہے۔ اچھا، بہت سارے دوست اس حوالے سے سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ جو روڈ ہے یہ کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ جیسے ہم نے یہ پہلے آپ کو بتایا کہ یہ جی ٹی روڈ ہے N5 جو گجرانوالہ ٹو لاہور آ رہی ہے، تو ایک عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ ایک جی ٹی روڈ سے بھی ایک میگا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے یہاں پر ایک علیحدہ سے گیٹ ڈیولپ کر کے تو اس ایکسیس کو جی ٹی روڈ کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ ہمیں بھی یہی امکان جو ہے وہ ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ جی ٹی روڈ پر بھی ایک لاہور سمارٹ سٹی کی ایک بڑی ایکسیس دی جائے گی۔ تاہم اس حوالے سے اگر میں آپ کو زیادہ بتاؤں یا کچھ زیادہ بولوں تو یہ مبالغہ آرائی ہوگی، اور میں اس چیز کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہ رہا، تو اس حوالے سے ابھی تک جو ہمارے پاس تفصیلات ہیں ہم انہی تک ہی اس کو محدود رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اینڈ پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک سپورٹس ڈسٹرکٹ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سپورٹس ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں انٹرنیشنل لیول کے کرکٹ سٹیڈیم اور فٹ بال سٹیڈیمز بنائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے، یہ امید ہے کہ یہاں پر اپارٹمنٹ بلڈنگز بنائی جائیں گی، کیونکہ ایسے تمام لوگ جو کہ سپورٹس کی ایکٹیویٹیز سے وابستہ ہیں یا پلیئرز ہیں، ان کو اکاموڈیشن دینا، ان کے لیے ہوٹلز کی تعمیر کرنا، یہاں پر ممکن ہے کہ یہ تمام بلڈنگز جو ہے وہ اس سلسلے میں تعمیر کی جائیں گی۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کو ماسٹر پلان نظر آ رہا ہے یہ پروپوز ماسٹر پلان ہے۔ پروپوز ماسٹر پلان کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجوزہ ماسٹر پلان ہے، یہ فائنل ماسٹر پلان نہیں ہے۔ اس کو ہم ایک کنسیپچل میپ کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب کوئی سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک کنسیپچل میپ یا ایک ماسٹر پلان اس کا تیار کیا جاتا ہے۔ مجوزہ سے مراد یہ ہے کہ یہ سربانہ جورونگ کی طرف سے فیوچر ڈیولپمنٹ ہولڈنگز کو حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ کو تجویز کیا گیا ہے۔ مجوزہ میں جو مجوزہ ماسٹر پلان کسی بھی جگہ کا ہوتا ہے یا مجوزہ جو میپ ہوتا ہے اس میں تبدیلیاں رونما ہونا ممکن ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ماسٹر پلان ہی فائنل ہوگا، ہو بھی سکتا ہے، لیکن عموماً جب کوئی سوسائٹی ڈیولپ کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں وقت کی ضرورت کے مطابق اور اس کے علاوہ جو علاقہ یا ایریا جو رقبہ ایکوائر کیا جا رہا ہے اس کی ضرورت کے مطابق اس میں کچھ تھوڑی بہت چینجنگز جو ہیں ان کا امکان ہمیشہ رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ یہ پروپوز ماسٹر پلان ہے جس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تفصیلات آپ تک بہتر انداز میں پہنچ چکی ہوں گی۔ جی تو ناظرین، یہ وہ تمام تفصیلات تھیں جن کے متعلق آپ کو تمام تر معلومات دینا مقصود تھا، اور امید کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو کہ اس سے قبل ہم سے سوالات پوچھ رہے تھے کہ جی ایگزیکٹو بلاک میں اور اوورسیز بلاک میں کیا فرق ہے، اس کے علاوہ ان دونوں کی لوکیشن کا کیا ڈفرنس ہے، ان کو بہتر انداز میں لاہور سمارٹ سٹی کے تمام بلاکس کے حوالے سے تفصیلی طور پر سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری جو ٹیم ہے وہ ہر وقت آپ کی بہترین رہنمائی کے لیے موجود ہے۔